خزانہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ اگر ہمارے ہاتھ خزانہ لگ جائے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر لیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر کسی خزانے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں صرف ایک امید کے سہارے کہ شاید وہاں خزانہ موجود ہے اور ہم ضرور اس خزانے کو حاصل ہی کر لیں گے۔ کیا یہ بات واقعی اتنی آسان ہے جتنا ہم سوچتے ہیں؟ ہم صرف اپنے مطلب کا اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن اس میں خطرہ کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اس خطرے کا ابھی تک ہم سے سامنا نہیں ہوا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی خزانے کی امید میں کئی ہونہار لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اس خزانے کو پانے کے لیے ہمیں جن سے نمٹنا ہوگا وہ انسانوں میں سے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسری مخلوق ہیں جس کو انسان جن، بھوت یا جنات کے نام سے جانتا ہے۔ آج کی ہماری اس کہانی سے شاید آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے خزانے کو پانے کے چکر میں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان ناموں کے بارے میں جان لینا چاہیے جو اس کہانی کے اندر مین کردار میں تھے۔ عذرا تبسم جو اس کہانی کو آگے بڑھائیں گی، اور اس کہانی کو سنانے والی ایک یہی خاتون تھی جس نے اس کہانی کو مکمل کیا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ آگے اس کہانی کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو ہماری ضرورت ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عذرا تبسم ہے۔ میرے شوہر کا نام نواب زادہ عبد الملک ہے۔ میرے دیور کسی دور میں شکار کے بہت شوقین تھے۔ ان کا نام نواب زادہ نسیم احمد ہے۔ انہیں شکار کے ذوق کے ساتھ ساتھ دفینوں یعنی خزانوں کی تحقیقات کا بہت شوق تھا، اور اس موضوع پر پرانی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں کسی کباڑی کی دکان سے ایک بہت ہی پرانی اور بوسیدہ سی کتاب ہاتھ لگ گئی جس میں ایک پرانے قلعے کا ذکر تھا۔ یہ قلعہ 2000 سال پرانا تھا، اور اس کتاب میں یہ بات بھی تحریر تھی کہ قلعے کے مختلف حصوں میں ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی کثیر مقدار میں دفن ہیں۔ اس کتاب میں اس قلعے کے ان حصوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی جہاں جہاں خزانوں کا امکان تھا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے دیور کو اس بات کی دھن لگ گئی کہ ہم اس قلعے تک پہنچیں اور اس قلعے کی چھان بین کریں۔ میرے شوہر اپنے چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جہاں اس کا پسینہ گرتا تھا وہاں وہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے دیور کی عادت و اخلاق بے مثال تھے۔ وہ سبھی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، اور مجھ سے تو وہ ایسی محبت کرتا تھا کہ اسی محبت کی میں اپنے سگے بھائی سے بھی امید نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے اس قلعے تک پہنچنے اور وہاں دفینے کی کھوج کرنے کی ٹھان لی تو ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو تنہا نہیں جانے دیں گے، ہم خود بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ ہماری ایک طرح کی تفریح اور پکنک ہو جائے گی اور نسیم کا ذوق پورا ہو جائے گا۔ اس طرح کل 7 افراد نے اس قلعے تک جو کرناٹک کے ایک شہر میں تھا جانے کا تہیہ کر لیا۔ قلعے کے لیے جو 7 افراد روانہ ہوئے ان کے نام اس طرح ہیں۔ ایک تو میرے شوہر عبد الملک، میرے دیور نسیم احمد، میری نند شاہین سلطانہ، نسیم کے ایک دوست شہباز خان، میرے بھائی مراد حسن، میرے رشتے کے ماموں ظفر نیازی، ایک دور پرے کے میرے شوہر کے رشتہ دار محمد سرفراز خان۔ یہ ایک طرح کے عملیات سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہیں خاص طور پر اسی لیے ہم نے ساتھ لیا کہ ان کے ذریعے دفینہ نکال سکیں۔ ان کے علاوہ ایک میرا بیٹا علی اور میرے بھائی کی بیٹی نازیہ مراد بھی ساتھ تھے۔ تقریباً 1 ماہ تک ہم اس سفر کی تیاری کرتے رہے۔ ہم نے تقریباً 15 دن کا کھانے پینے کا ساز و سامان اور ضروری برتن سب ساتھ رکھ لیے تاکہ ہم اس قلعے کے آس پاس اپنا ڈیرا جما لیں۔ ہم نے اسٹوو، تیل، کھانا پکانے کے ضروری برتن اور پلیٹیں، گلاس، جگ، چمچے وغیرہ جیسی تمام ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بستر، تکیے، چادر اور صابن بالٹی جیسی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہو چکا تھا کہ یہ قلعہ کسی پہاڑ کی چٹان پر ہے، اور یہ پہاڑ سنسان جنگل میں واقع ہے جہاں عام انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ ہم نے سوچا کہ ایک بار ہم وہاں پہنچ کر جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں گے تب تک پہاڑ کی اس چٹان سے اتر کر کسی شہر اور بستی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے ضرورت کی وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی تھی جن سے وقتی طور پر گھر گرہستی چلتی ہے۔
سنیچر کی صبح کو ہمارا سفر شروع ہوا۔ 2 دن 2 رات کا سفر ہم نے ٹرین کے ذریعے پورا کیا، اور اس کے بعد ہم نے 2 ٹیکسیاں پرانے قلعے تک کے لیے کیں، لیکن چونکہ پرانا قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اس لیے کافی دور تک ہمیں پیدل بھی چلنا پڑا۔ تقریباً 5 گھنٹے مسلسل پیدل چل کر ہم پرانے قلعے تک پہنچے۔ تقریباً شام 4 بجے کے قریب ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اس وقت ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کیمپ قائم کیا۔ یہ کیمپ ہم نے پرانے قلعے سے 50 گز کے فاصلے پر قائم کیا۔ کیمپ کو ہم نے ایک چھوٹے سے مکان کی شکل دی اور ہم سب اس میں لیٹ کر بے خبر سو گئے۔ مسلسل 5 گھنٹے پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارا بدن تھک کر چور چور ہو چکا تھا۔ صرف پیدل چلنے میں اتنی تھکن نہیں ہوئی، بلکہ قلعے کی جو چڑھائی تھی اس نے ہمارے بدن کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بالخصوص میں، شاہین اور دونوں بچوں کی حالت بہت خراب تھی۔ چونکہ ہم سب کافی تھکے ہوئے تھے اس لیے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور جس وقت ہماری آنکھ کھلی اس وقت دن چھپ چکا تھا اور ہر طرف رات کی تاریکی بکھر چکی تھی۔ کیمپ سے باہر ہم نے اسٹوو جلایا اور کھانا پکانے کی تیاری کی، کیونکہ اس وقت ہم سب بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ رات کے قریب 9 بجے تک ہم کھانے سے فارغ ہو گئے، اور پھر رات دیر گئے تک ہم سب قلعے کے بارے میں اور اس دفینے کے بارے میں جس کی تلاش میں ہم اپنے گھروں سے نکلے تھے باتیں کرتے رہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پہلے ہی سے بہت سارے حسین خواب اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے، اور امیدوں کے معمولی سے جھونکوں کی وجہ سے اس کی آرزوؤں کے پھول بہار سے پہلے ہی کھلنے لگتے ہیں۔ ابھی وہ دفن خزانہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن پرانے قلعے کے بارے میں ایک بوسیدہ سی کتاب پڑھ کر ہم اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ بس اب ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے اور ہمارے گھر میں پیسوں کی بارش ہونے لگے گی۔ پرانے قلعے تک پہنچنے اور وہاں قیام کرنے میں ہمارے کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے، اور یہ کئی لاکھ روپے ہم نے اس دبے ہوئے خزانے کے چکر میں خرچ کر ڈالے تھے، جو اگر ہاتھ آ جاتا تو ہم کھربوں روپے کے مالک بن جاتے۔ رات 12 بجے تک ہم دفینے کے بارے میں بات چیت کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ ہم نے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کو یہاں سے لے جانے کی پلاننگ بھی شروع کر دی تھی کہ پہاڑ کی اس اونچائی سے ہم کس طرح یہ چیزیں نیچے اتاریں گے اور کس طرح اس مال کو ہم اپنے ٹھکانے تک لے جائیں گے۔ میرے شوہر اگرچہ بہت سنجیدہ تھے، چھچور پن سے انہیں نفرت تھی، وہ زیادہ بولنے کے بھی عادی نہیں تھے، شروع ہی سے وہ سنجیدہ اور خاموش طبع تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی خوش فہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، ہینا، اگر ہم دفینہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں سر سے پیر تک سونے میں پیلی کر دوں گا۔ وہ محبت میں مجھے ہینا ہی کہا کرتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا تھا، میرا زیور تو آپ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں سونے میں پیلی ہونے کے بجائے آپ کی محبت سے ہری بھری رہنا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے آپ کی محبت اور آپ کی توجہ میسر ہے تو مجھے نہ سونے کی خواہش ہے نہ چاندی کی۔ لیکن بھابھی جان، شاہین میری بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھے تو ڈھیر سارا سونا چاہیے، مجھے تو ایسا سیٹ بنوانا ہے جیسا اس تقریب میں آفتاب صاحب کی بیگم پہن کر آئی تھی۔ تو آج تک اس سیٹ کو نہیں بھولی؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ کیسے بھول جاؤں، وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اور آفتاب صاحب کی بیگم اس سیٹ کو پہن کر کس قدر کھل رہی تھی۔ بھابھی جان، اگر دفینہ نکل گیا تو میں ایسے کئی سیٹ بنواؤں گی، دعا کر ہم کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا، تو 1 درجن سونے کے سیٹ بنوا لینا، ہم تیری شادی اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ اس کی ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ میرے دیور نسیم جو اس ساری تحریک کے بانی تھے، وہ بولے، بھابھی جان، انشاءاللہ دفینہ تو ضرور نکلے گا، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے، اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس قلعے میں دفینہ کس کس کمرے میں موجود ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اس قلعے تک پہنچا دیا ہے تو آدھی کامیابی تو ہمیں مل ہی چکی ہے، ورنہ کتاب پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ قلعہ دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم، آج ہم اس قلعے کے دامن میں اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یہاں ہم انتہائی سکون سے اپنا کام کر سکیں گے، کیونکہ یہاں تو نہ آدم ہے نہ آدم زاد۔
شہباز بولے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس قلعے تک پہنچنا ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اس بھیانک جگہ پر میرے خیال میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا ہوگا۔ ظفر نیازی صاحب نے فرمایا اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک طویل مدت سے یہاں انسانوں کی آمد و رفت نہیں ہے۔ انسان کیا، مجھے لگتا ہے یہاں جانوروں کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی مراد حسن نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں محمد سرفراز خان سے مخاطب ہوئی۔ ان کو روحانی عملیات سے بھی کافی دلچسپی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ عمل کے ذریعے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دفینہ کس جگہ موجود ہے۔ میرے سوال کے جواب میں وہ بولے باجی مجھے لگتا ہے کہ قلعے میں دفینہ یقیناً موجود ہے، اور جیسا کہ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹنوں سونا اور جواہرات اس زمانے کے بادشاہوں نے یہاں دفن کیے تھے۔ آج ان بادشاہوں کے وارثوں کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہے، اور اس قلعے کے در و دیوار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمارت ایک لاوارث عمارت ہے، اور ایسی عمارتوں میں اکثر دفینے موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح کو ہم اس قلعے کی مکمل چھان بین کریں گے اور ہم دفینہ نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ چونکہ رات کو ہم بہت دیر میں سوئے تھے، اس لیے صبح کو دیر میں آنکھ کھلی۔ تقریباً 11 بجے تک ہم ناشتے سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد 4 لوگ، میں، میرے شوہر، میرے دیور اور سرفراز خان پرانے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے وہ کتاب اپنے ساتھ نہیں لی۔ ابھی ہم نے یہ سوچا کہ خزانہ نکالنے کی کارروائی سے پہلے ہم ایک چکر اس قلعے کا لگا لیں اور یہ اندازہ کر لیں کہ اس قلعے میں کتنے کمرے ہیں، کتنے در و دیوار ہیں، اور اس قلعے میں کس جگہ کیا بنا ہوا ہے۔ کچھ کمروں، برآمدوں اور تہ خانوں کی نشاندہی کتاب میں کی گئی تھی، اور کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس قلعے میں 2 کنویں بھی ہیں، اور اس قلعے میں ایک بند کمرہ بھی ہے جس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ بند کمرے سے مراد یہ تھا کہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن کتاب میں اس بات کی نشاندہی نہیں تھی کہ یہ بند کمرہ اس قلعے کی کس جانب میں ہے۔ ہم 4 افراد قلعے کے گیٹ تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ قلعے کے ٹوٹے ہوئے ایک دروازے پر ایک نام انگریزی میں جوزف کھدا ہوا ہے، اور اس کے نیچے یہ تاریخ بھی کھدی ہوئی تھی 10 نومبر 506 عیسوی۔ جس دن ہم پہلی بار قلعے تک پہنچے اس دن تاریخ 10 اکتوبر سن 2000 تھی۔ گویا کہ تقریباً 1500 سال پہلے کوئی جوزف نامی انسان اس قلعے تک پہنچا تھا، اور اس نے یادداشت کے طور پر اپنا نام اور تاریخ اس قلعے کے گیٹ پر کھودی تھی۔ ہم ابھی قلعے کے گیٹ ہی پر کھڑے تھے کہ ہمیں ایک بڑا سانپ سامنے سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سانپ بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور تقریباً 2 گز کے قریب لمبا تھا۔ اس سانپ نے 2 بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، اس کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ جھاڑیوں میں گھس گیا۔ قلعے کا گیٹ خود بول کر یہ کہہ رہا تھا کہ اس قلعے کے مالکان اپنے دور میں بہت مالدار اور صاحب سلطنت لوگ ہوں گے۔ دور و دیوار پہ اگرچہ کسی طرح کے نقش و نگار نہیں تھے، لیکن ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ایک طرح کا رعب اور دبدبہ ٹپک رہا تھا، اور در و دیوار کی ویرانی اس دنیا کی بے شواقی کا ثبوت بھی دے رہی تھی۔ قلعے کی در و دیوار بتا رہے تھے کہ اس دنیا کی سلطنتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی دور میں انتہائی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہاں رہتے ہوں گے، وہ منو مٹی میں کہیں دفن ہوں گے اور خاک میں مل کر خود بھی خاک بن گئے ہوں گے، اور ان کی عالیشان رہائش گاہ آج ایک کھنڈر کی شکل میں موجود ہے، اور اس کو دیکھ کر دل و دماغ پر ایک طرح کی وحشت طاری ہوتی ہے، اور اس یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعتاً صرف اللہ کا نام ہی باقی رہنے والا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے سب فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ ہم چاروں بسم اللہ کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ قلعے کے اندرونی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اس قلعے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سالہ سال سے کسی انسان کا گزر یہاں نہیں ہو سکا ہو، کیونکہ قلعے کے اندر ہر طرف گھاس ہی گھاس اگی ہوئی تھی اور پورا قلعہ ایک وحشت زدہ محسوس ہوتا تھا۔ قلعے کے مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد دائیں جانب بھی تقریباً 9 دروں کا ایک دالان تھا، اور بائیں جانب بھی 9 دروں کا ایک دالان تھا، جسے عرف عام میں برآمدہ کہتے ہیں۔ پھر سامنے ایک بہت بڑا گیٹ تھا،
جو قلعے کے اندرونی حصے میں پہنچا تھا۔ ہم اس گیٹ میں داخل ہو کر قلعے کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد سامنے کی جانب ایک ہال کمرہ تھا جو غالباً کسی زمانے میں دیوان خانہ رہا ہوگا۔ اس ہال کمرے میں ایک چبوترا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کی حیثیت یہ بتا رہی تھی کہ راجہ یا بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ رہی ہوگی۔ اس دیوان خانے کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں جو اندر کے کمروں میں کھلتی تھی۔ ہم نے اس دیوان خانے کا پوری طرح جائزہ لیا۔ اس کے بعد ہم دائیں جانب والی کھڑکی میں داخل ہو کر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ ہم ٹارچ کی مدد سے اندر داخل ہو کر اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ بے اختیار میری چیخ بھی نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا، لیکن ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ میرے گرنے سے کوئی چیز وہاں سے بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا تو کوئی جانور رہا ہوگا جیسے بلی، کتا یا کوئی اور، لیکن ٹارچ کی مدد سے بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک کمرہ اور بھی تھا۔ اس کے دروازے پر مکڑیوں کا بہت بڑا جالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی مکڑی کے اس جالے پر ڈالی تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی مکڑی تقریباً 1 فٹ کی رہی ہوگی اس جالے میں موجود تھی۔ عام طور پر مکڑی اتنی بڑی نہیں ہوتی، کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی مکڑی نہیں دیکھی۔ اس مکڑی کو دیکھ کر نسیم احمد بولے، کمال ہے بھابی جان، دیکھ رہی ہو کتنی بڑی مکڑی ہے، ہم اس کمرے میں کیسے داخل ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس جالے کو ہٹانا پڑے گا، میرے شوہر بولے۔ لیکن ہٹائیں گے کیسے؟ ہمارے پاس تو کوئی چھڑی بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے، دوبارہ جب آئیں گے تو کوئی لکڑی لے کر آئیں گے۔ آؤ ابھی ہم دوسری جانب جو کھڑکی ہے اس میں جا کر دیکھیں، سرفراز خان نے کہا۔ ہم نے ان کی بات کی تائید کی اور پھر ہم سب اس کمرے سے نکل کر بائیں طرف والی کھڑکی میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں اندھیرا کچھ زیادہ ہی تھا۔ ٹارچ کی روشنی کی مدد سے ہم کمرے میں پہنچ کر کمرے کی در و دیوار کا جائزہ لینے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کمرے میں اوپر ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کی طرف دیکھ کر ہمارے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس کھڑکی کی طرف سب سے پہلے میری نظر پڑی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے یہ کیا ہے، یہ میرا وہم تو نہیں ہے؟ میرے شوہر نے ٹارچ کی روشنی اس کھڑکی کے کینواڑ پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، نہیں ہینا، یہ وہم نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نسیم اور سرفراز سے کہا، ذرا تم دونوں دیکھو اس کھڑکی کی جو کنڈی ہے وہ ہل کیوں رہی ہے؟ اس کمرے میں کوئی روشن دان نہیں ہے، اس کمرے میں کسی سوراخ سے بھی ہوا پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر یہ کنڈی کیوں ہل رہی ہے؟ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کرنے لگا، میرا حلق خشک ہو گیا اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف چلنے لگی۔ میرے شوہر نے سامنے کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، سامنے وہ دروازہ ہے، غالباً یہ بھی کسی کمرے میں کھلتا ہے، چلو اس دروازے میں داخل ہو کر دیکھیں کہ اب اندر کیا ہے۔ ہم اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم نے اس دروازے کے قریب جا کر دیکھا، اس کا صرف ایک کیواڑ تھا، ایک کیواڑ موجود نہیں تھا۔ ہم جب دروازے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بلی بول رہی ہے۔ ہم سب کھڑے ہو کر کان لگا کر اسی آواز کو سننے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بڑھنے لگی، پھر صاف طور پر یہ محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں کوئی بلی ہے جو بول رہی ہے۔ بلی کی آواز سن کر میرے شوہر نے کہا، دیکھو اس طرح انسان خواہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھڑکی کی جو کنڈی ہل رہی تھی وہ بھی بلی کی حرکت ہوگی، اور بلی ہمیں آتا دیکھ کر اس کھڑکی کی طرف بھاگ گئی ہوگی اور اس کے ٹکرانے سے کنڈی ہلنے لگی۔ جی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، سرفراز خان نے کہا، لیکن بھائی صاحب ایسے مکان میں اگر کوئی دوسری مخلوق آباد ہو گئی ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جنات کا اپنا ایک وجود ہے، ہم جنات کو تو وہم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ جنات کے وجود کا تو میں بھی قائل ہوں۔ جب ہمارے قرآن میں ایک سورت کا نام ہی سورہ جن ہے تو ہماری کیا مجال کہ ہم جنات کا انکار کر سکیں۔ لیکن جنات کے موضوع کو لے کر وہم کا ایک سلسلہ بھی اس دنیا میں چل رہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کمرے کے اندر کنڈی کو ہلتے ہوئے دیکھا تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ شاید کسی جن کی حرکت سے یہ کنڈی ہل رہی ہے، لیکن ابھی بلی کے بولنے کی آواز نے یہ بات ثابت کر دی
کہ اس کمرے میں ایک بلی موجود ہے اور ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اچھل کر اس کھڑکی میں چڑھ گئی ہوگی جس کے کیواڑ کی کنڈی ہل رہی تھی۔ وہ اچھلتے وقت دالان کے کیواڑ سے ٹکرا گئی ہوگی۔ بس اتنی سی بات کو لے کر اگر انسان وہم کا شکار ہو جائے تو جنات کی حرکت بتا سکتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم ایک اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ کسی دور میں زنان خانہ رہا ہوگا، کیونکہ اس کمرے کی بناوٹ یہ بتا رہی تھی کہ یہ خاص کمرہ تھا جو یقیناً راجا اور رانی کا کمرہ ہوگا۔ اس میں کئی طاق تھے، کئی محرابیں تھیں اور اس میں آتش دان بھی تھا۔ شاید اس میں آگ روشن کر کے راجا رانی اپنے ہاتھ تاپتے ہوں گے۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی اس آتش دان میں ڈالی تو میری تو چیخ نکل گئی۔ اس میں ایک دو نہیں دسیوں سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم نے عافیت اس میں سمجھی کہ وہاں سے باہر نکل جائیں۔ جب ہم کمرے سے نکل رہے تھے اتفاقاً میں سب سے پیچھے تھی، سب سے آگے میرے شوہر تھے، پھر سرفراز خان تھے، پھر نسیم تھے اور میں سب سے پیچھے تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا پیچھے کا دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ میری چیخ نکل گئی۔ ایک دم سب کے قدم رک گئے اور سب نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ عبد الملک مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں، میں نے بات چھپاتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہوا ہوگا، آخر تم چیخی کیوں؟ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا کرتا پکڑ کر کھینچا ہے۔ تمہارا وہم ہے اور اس طرح کے وہم ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے، میرے شوہر نے بیزاری سے کہا۔ پھر وہ بولے، تم سب سے آگے آ جاؤ۔ ابھی ہم چند قدم چلے تھے کہ نسیم احمد کی چیخ نکل گئی اور ان کے ہاتھ سے ٹارچ بھی چھوٹ گئی۔ میرے شوہر نے ٹارچ اٹھاتے ہوئے کہا، اب تمہیں کیا ہوا؟ بھائی صاحب، مجھے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کسی نے میری جانگ پر مارا ہو۔ اگر کوئی جانگ پر مارتا تو پھر کہاں غائب ہو جاتا؟ میرا خیال یہ ہے، سرفراز خان نے کہا، کہ کل سب لوگوں کے ہاتھوں میں ٹارچ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں لکڑیاں بھی لے لیں گے اور لکڑیاں درختوں سے کاٹ لیں گے۔ اس وقت واپس خیمے میں چلیں۔ ہم سب قلعے کے مین گیٹ کی طرف چل پڑے۔ ابھی ہم مین گیٹ تک نہیں پہنچے تھے کہ بہت بڑا چمگادڑ میرے شوہر کے کمر پر آ کر چپک گیا۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا۔ سرفراز خان نے اپنا جوتا نکال کر اس چمگادڑ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے شوہر کی قمیض میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ چمگادڑ کو ہٹانے کے لیے ہمیں کئی جتن کرنے پڑے۔ بڑی مشکل سے چمگادڑ زمین پر گرا، پھر اڑ کر غائب ہو گیا۔ لیکن تمام رات میرے شوہر کی کمر میں زبردست تکلیف ہوئی۔ میرے شوہر کہنے لگے، ہنا، یہ چمگادڑ نہیں تھا، کوئی اور مخلوق تھی، لیکن ہم ڈریں گے نہیں، ہم اپنا کام پورا کر کے ہی جائیں گے۔